قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. صدق الله مولانا العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وبارك وسلم وصل عليه. واجب الاحترام، قابل صد عزیز دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ ماہ ذوالحج شروع ہو چکا ہے۔ اسلامی سال کا یہ آخری مہینہ ہے۔ اس کے بعد جو مہینہ آئے گا ماہ محرم الحرام، یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہوگا۔ چونکہ اس مہینے کے اندر ایک بہت بڑا عمل جو قربانی کا عمل ہے ادا کیا جاتا ہے۔ اللہ پاک شانہ نے ہر دور کے اندر بندوں کو نوازنے کے لیے، بندوں کو کچھ عطا کرنے کے لیے، بندوں کو مقام اور مرتبہ دینے کے لیے، بندوں کو نیکیاں دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالی شانہ نے کچھ اعمال ایسے بتائے کہ ان اعمال کے ذریعے انسان اللہ کے نزدیک بھی ہو جاتا ہے اور نیکیاں بھی بہت ساری سمیٹ لیتا ہے، بشرطے کہ ہر کام کے اندر خلوص سے نیت کا ہونا ضروری ہے۔ آپ دنیا کا کوئی کام بھی کرو، اگر اس میں نیت خالص نہیں تو وہ کام چاہے لوگوں کی نظروں میں خوش نما ہو، دیکھنے والے آپ کی تعریف کریں، دیکھنے والے آپ کو اچھا کہیں، آپ کی بلے واہ واہ ہو جائے، مگر اس میں خلوص نہیں، اللہ کی رضا شامل حال نہیں، تو وہ عمل آپ کا اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ وہ اللہ پاک کے نزدیک کرنے کی بجائے اللہ سے دوری کا سبب بنے گا۔ حدیث میں ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، نماز اللہ پاک کی طرف سے ایک تحفہ ہے، نماز اللہ سے رابطے کا ایک ذریعہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے اتنے فضائل سنائے نماز میں، بہت سارے فضائل ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، فرمایا نماز انسان کو بے حیائی سے، برے کاموں سے روکتی ہے۔ اب ایک آدمی نماز بھی پڑھ رہا ہے اور برے کام بھی نہیں چھوڑ رہا، اب نماز تو اس کی جو ادا کر رہا ہے، نماز تو کہلا رہی ہے، مگر وہ نماز کہ جس کا اللہ طالب ہے، وہ نماز جو انسان کے گناہوں کو چھڑانے کا ذریعہ بنے گی، ابھی تک وہ نماز اس نے ادا نہیں کی۔ جب تک وہ نماز ادا نہیں ہوگی اس وقت تک انسان برائی نہیں چھوڑے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو نماز انسان کو اللہ کے قریب نہ کرے، جو نماز انسان کے ایمان کے اندر تقویت کا باعث نہ بنے، فرمایا وہ نماز انسان کو اللہ کے قریب کرنے کی بجائے اللہ سے دور کر دیتی ہے۔
اب بتاؤ بھائی، نماز اللہ کے قریب ہونے کے لیے یا دور ہونے کے لیے؟ کیوں جی؟ نزدیک ہونے کے لیے کہ اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، اللہ پاک سے رابطہ انسان کا بحال ہو، اللہ پاک سے انسان کا واسطہ مضبوط ہو۔ اب یہ نماز پڑھ رہا ہے اور نماز اللہ کے قریب کرنے کی بجائے انسان کو اللہ سے دور کر رہی ہے۔ اب نماز آپ نے پڑھی، اچھی عبادت ہے، آپ نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے جمعہ پڑھا، اچھی عبادت ہے، مگر اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جس نماز کو صحیح ادا نہ کیا گیا، شرائط کی رعایت نہ رکھی گئی، جس طرح اہتمام کرنا چاہیے ویسے نہیں کیا گیا، تو فرمایا یہ نماز نمازی کے منہ پر کالے کپڑے میں لپیٹ کر مار دی جاتی ہے۔ اب بتائیے، ایک آدمی نماز پڑھنے آیا، اللہ کے گھر میں آیا، وہ کچھ لینے کے لیے آیا، لینے کی بجائے اپنا نقصان کر گیا، لینے کی بجائے، نیکیاں سمیٹنے کی بجائے۔ جمعے کا مبارک دن تھا۔ اب دیکھیے جمعے کی مثال لیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جمعے کے دن جب جمعے کا ٹائم داخل ہوا، صحیح مسلم میں روایت، ایک آدمی مسجد میں آیا، شروع سے آ کر بیٹھ گیا، ایک آدمی ہے اس کے تھوڑے دیر کے بعد آیا، تیسرا آدمی اور تھوڑی دیر کے بعد آیا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو آدمی شروع میں آیا اس کو ایک اونٹ ذبح کر کے اللہ کے راستے میں تقسیم کرنے کا اجر ملا، جو تھوڑی دیر بعد آیا اس کو گائے کے جو ہے نا کاٹ کر ذبح کرنا اور گوشت تقسیم کرنا، اس کے برابر اجر ملا، اور جو اس کے بعد آیا اس کو بکری کے، جو اس کے بعد آیا اس کو مرغی کے، اور فرمایا جو خطبے سے پہلے آیا اس کو انڈے کے بقدر اجر ملے گا۔ میں اپنی زبان جاننا کہ مخیاسی سارے انڈے والے ہیں، انڈے والے انڈا کو روپ کے بالکل خطبے کے ٹائم میں آنا ہے بھائی، پہلے نہیں آنا ہے کہ دو چار باتیں سن لے، بس 1:30 بجے کا جمعے کا ٹائم ہے، صحیح جی ہم 1:30 بجے فکس جائیں گے، بس خطبہ سن لیا، وہ بھی سنا نہ سنا۔ اور یاد رکھنا کہ جو خطبے کے دوران آیا، جمعے کی نماز شروع، خطبہ شروع ہے، امام ممبر پہ کھڑا ہو کے خطبہ دے رہا ہے، اگر دوران خطبہ آیا، خطبہ ہو رہا ہے، وہ خطبے کے دوران آیا، اب اس آدمی کو جمعے کا اجر نہیں ملے گا، چاہے نماز جمعے کی پڑھ لے، نماز ادا ہو گئی مگر اجر جمعے کا نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے فرمایا جب جمعے کے لیے امام صاحب خطبے کے لیے جمعے کے دن ممبر پر بیٹھ جاتا ہے، وہ فرشتے جو نیکیاں لکھنے والے ہیں وہ بھی اپنے رجسٹر بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب آنے والوں کے جتنے بھی پیچھے آئیں گے خطبے کے ٹائم پہ، ان کا نام جمعے کے شریکوں میں نہیں ہوگا، جمعہ پڑھنے والوں میں شریک نہیں ہوں گے۔ تو میرے بھائی یاد رکھنا اس بات کو کہ آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اندر دنیا کے ہر کام کا اہتمام ہے، ہر کام کا اہتمام ہے، کوئی کام بھی آپ اہتمام کے بغیر دنیا کا نہیں کرتے سوائے اللہ کی عبادت۔ اللہ کی عبادت کسی شکل میں ہو، نماز ہو، تلاوت ہو، ذکر ہو۔ اب نماز کا آپ روزانہ کتنا اہتمام کرتے ہیں؟ جب دل میں آیا پڑھ لی، رہ گئی تو چھوڑو جی۔ لوگ پٹیاں لگے مانی 6 کلو نے رمبے چاہے نے جی پٹیاں پہ توڑنے تے پٹنے، پٹو تلو تے کٹو پیسے، ہاں پٹیاں جو بر نماز کا ٹائم تے پڑھو جو، نماز کے لیے ان کے بعد ٹائم نہیں ہے۔ تو بھائی جب اللہ کے ساتھ، بھائی رزق میں جو بتاؤ رزق دیتا کون ہے جی؟ جب اللہ ہی رزق دینے والا ہے، اس نے دیکھا کہ میرا بندہ رزق مجھ سے وصول کرنا چاہتا ہے اور کرتا ہے 2 نمبری، اللہ کا حکم توڑ کے وصول کر رہا ہے، تو میرے بھائی اگر وہ رزق گھر میں آئے گا اس میں کبھی برکت نہیں ہوگی، کبھی بھی آپ کے گھر میں سکون نہیں ہوگا۔ آپ جاؤ لوگوں سے پوچھ لو جو صبح شام لگے ہوئے ہیں، دنیا سمیٹ رہے ہیں، کما رہے ہیں، اتنی دنیا کما لی، سکون نہیں ہے، نیند کی گولیاں کھا رہے ہیں، گھر میں پریشانی ہے، کبھی بیوی کی طرف سے، کبھی بچوں کی طرف سے، کبھی جانوروں کی طرف سے۔ میں نے ایک آدمی سے کہا، ادھر گاؤں کی بات ہے، 2 جانور اس کے مر گئے، اس کو اتنا غم لگا کہ جو آدمی جاتا اس کی آنکھ سے آنسو نکلتے تھے، جانوروں سے بڑا پیار ہے۔ میں نے کہا میرے بھائی کبھی ایسے اللہ کے حکم توڑنے پر بھی تیری آنکھوں سے آنسو نکلے تھے کہ نماز نہیں پڑھی آنکھوں سے آنسو نکلے، روزہ توڑ دیا، کھا لیا، تلاوت چھوڑ دی،
اللہ کے حق میں ڈنڈی مار گیا، کبھی آپ کو رونا آیا؟ آپ اللہ کے حکموں کو توڑ کے نہیں روتے ہو میرے بھائی۔ اور جب دنیا کا تمہارا نقصان ہوا، جب دنیا کے طور 2-4 روپے کا نقصان ہوا، اب آپ کی آنکھ سے آنسو نکلے، اب آپ کو رونا آ گیا کہ میں نے جانور پر بڑے پیسے لگائے تھے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ جب اللہ کا حق عشر نکالنا تھا، اللہ کا حق زکوٰۃ نکالنی تھی، اللہ کا حق فطرہ نکالنا تھا، جب اس میں تو نے ڈنڈی ماری تو اللہ نے اپنا حق لے لیا ہے؟ اللہ تو لے لیتا ہے۔ آج میرے بھائی بڑے افسوس کے ساتھ یہ باتیں کہنی پڑتی ہیں کہ مسلمان اللہ کے حکموں کو پائمال کر رہا ہے جی۔ کوئی سا بھی آپ دیکھو نا، نماز کا اہتمام سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں 24 سال تک مسجد نبوی میں کبھی ایسے نہیں ہوا کہ نماز کا وقت ہو، آذان ہوئی ہو اور میں مسجد میں نہ ہوں۔ کتنے سال تک؟ 24 سال تک۔ اور ہمارے ہاں تو 24 دن چھوڑو، 24 نمازیں بھی ہم اہتمام کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ آذان ہو گئی، گھر میں بیٹھے ہوئے میرے بھائی، توجہ نہیں ہے۔ اللہ فرماتے قل انا صلاتی، میرے محبوب ان سے کہو میری نماز اللہ کے لیے، اور جو نماز اللہ کے لیے ہوگی وہ نماز اہتمام کے ساتھ پڑھی جائے گی۔ قرآن کریم میں الذین یقیمون الصلاۃ فرمایا وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، ایمان والوں کی صفت بیان کی۔ علماء لکھتے ہیں نماز کو قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ نماز کا اہتمام کرتے ہیں، ٹائم پر نماز پڑھتے ہیں۔ میں تو حیران رہتا ہوں بھائی، دوپہری لوگ ستے میں آ کے جڑا کولر پکھا لاسی تے چمبیا پاسی، اس کی نماز پیشی نہیں پڑھنی ہے میرا پراوا۔ نماز کیا جب پڑھتی پیشی نہیں نماز، جڑا کولر تلے ستے آ، جو صبح کولر پنکھے کے نیچے سوئے گا وہ کہاں فجر کی نماز پڑھے گا؟ اس کو کیا پرواہ فجر کی، جاتی ہے تو جائے۔ بعض لوگ صرف جمعے نے داڑے مسیتی آ رہے ہیں ماشاءاللہ 30 مرخان ہاں، اور بڑا احسان کرنے مسیتی دے آ کے جمعے نہ تاڑا ایک نہ پے نے 8 تاڑا بعد بندہ نہ روٹی بھی 8 تاڑے نہیں کھا دی نے، پانی بھی نہیں پیتا نے، اللہ نے نعمت بھی 8 تاڑے نہیں کھا دیا نے۔ کولو خان اور کولو نے بیل دنیا نے پجاری لگے دنیا سے سارے کمن بھی ٹائم ہے، ایک تاڑے وے کھاؤ کو ہوٹلے تے کام کر لینا، چھٹی تا مار کے ویکے مزدوری کرنے والے رمبے والے سبزیاں ویلے آ کو 2 تاڑے کو چھٹی تا کرے، نہیں کرے گا چھٹی۔ وہاں دوپہر کو میں حیران رہتا ہوں، میں زور کی نماز پڑھا کے آ رہا ہوتا ہوں، 2 بجے کا ٹائم ہے، انتہائی 2:30 بجے اتنی گرمی، اور میں دیکھتا ہوں مزدور طبقہ بھائی، مزدور طبقہ جا رہا ہے، نماز پڑھی نہیں پڑھی ادھر پہنچنا ہے، ملا گاؤں فلانا گاؤں، گرمی ہے، سخت گرمی ہے، موٹر سائیکل پہ سائیکل پہ گاڑی میں جانا ہے، تپتی ہوئی دوپہر ہے، انسان کا مغز کھولتا ہے، انسان کو گھر بیٹھے ہوئے پنکھے کے نیچے سکون میسر نہیں، اور یہ جا رہے ہیں۔ بابا جب اللہ کے حکم توڑو گے تو پھر اللہ پاک ایسے گھمائے گا، پھر روٹی نہیں پوری ہوگی، پھر برکتیں آپ کے رزق میں نہیں آئیں گی۔ کس کے رزق میں برکت ہے؟ آپ میں سے مجھے کوئی بتا دے کہ میری زبردست زندگی ہوئی۔ برکت کس چیز کا نام ہے؟ برکت اس چیز کا نام نہیں کہ سارا تیاری کھوتے ہیں گڑ کام کار تیراتی 1000 روپے آنتے کھا گئے تاک برکت ہی تھا، برکت نہیں۔ برکت تو یہ تھا کہ تھوڑا کام ہوتا، تھوڑے وقت میں آپ وقت تھوڑا لگاتے، اور پھر اللہ اس تھوڑے میں آپ کے برکت ڈالتا، آپ کی ضرورتیں پوری ہوتی۔ الحمدللہ ایسے لوگ ہیں میرے بھائی جو تھوڑا کام کرتے ہیں اور جنہیں ہرس نہ کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، ہرس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ ہرس ایسی چیز ہے کہ آپ کے پاس ابھی کوئی 10,000 دے دینا، بعض لوگ کہتے ہیں جی اگر میرے پاس ہوتا نا 1,00,000 روپے تو استاد جی دیکھتے میں کیا کرتا۔ اللہ پاک کہتے ہیں چلو جی 1,00,000 دے، 1,00,000 روپے اللہ پاک چاہتا ہے، اس سے بھی آرام نہیں آیا، کہتے 50,000 اور ہو گیا، اللہ پاک کہنا چل 50,000 اور چاہتے نہیں، 50 اور 1.5 ہو گئے، 1,00,000 اور ہو گیا تو ویکھیاں تماشا میں کرنا کی ہوا۔ اللہ پاک پھر ڈراک اور بھی دے دیتا ہے، جس وقت اللہ پاک وہنا کہ اس پیر پکی نہیں کیتے اگی تے چھالا ڈڈویں گل ماری ہے نا، تے اللہ پاک آنا صبر پھر ڈڈویں جو گل چھالا مارنا تے سنو جوانا تو داں بھی سنو جی واسا۔ پھر اللہ پاک کو 2.5 لاکھ ہوتے، قرضہ لیا ہوتا ہے، کسی سے لیے ہوتے، کدھر سے لائے ہوتے، پھر وہ کبھی بیوی بیمار، کبھی جانور بیمار، کبھی ادھر مجھ پہ مرنیا، اتھے گاں پہ مرنیا، دسو اللہ پاک راضی ہونا تاں ہی گائیاں مارنا ہے کیا ہو جی؟ ہاں جی اللہ راضی ہوتا ہے نا جی، راضی ہوتا ہے تو بھائی فلاں کی گائے مار دو، اللہ فلانے کو خوش ہے 2 مجھے مار چھڑیاں جی، یہ بات ہے نا جی۔ اللہ ناراض ہے، آپ نے اللہ کے حق میں حدیث میں فضائل صدقات میں جب مال کا حق ادا نہیں کرو گے اللہ پانیوں کے ذریعے ختم کرے گا۔ اب دیکھیں میرے بھائی نماز تو اللہ کا حکم تھا، اس میں ڈنڈی ماری، نماز پڑھی بھی صحیح نہیں۔ ایک عالم نے عجیب بات لکھی ہے، عجیب واقعہ لکھا ہے، ایک نوجوان تھا، ٹائم بھی ویکھو جی میرے کو لگا
کتنے پہ ختم کرتے ہیں جی؟ 20 پہ 20 دے بس دوترے ایک واقعہ سنا کے پھر گال ختم کر. ایک عالم نے نماز صحیح پڑھنے کا واقعہ لکھا ہے کہ جب آپ نماز کا اہتمام کرو گے تو نماز پڑھنے سے آپ کو کیسے فائدہ ہوگا. نماز صحیح یہ نماز نہیں اللہ پاک مننا نہیں پہ آؤ ٹکرا مارو تے مسیتیاں میں آؤ تے سمجھ آئی نے وقت ضائع کرنے والی گل نے. باقی ایسی نمازیں اللہ کو نہیں چاہیے جو ہم نمازیں پڑھ کے اللہ کو دکھا رہے ہیں. نماز بھئی حقیقت ہی نماز کی نہیں ہے. قد افلح المؤمنون ایمان والے کامیاب کیڑے ہو سن جنہیں نمازیں کی ہوئی جی. کیڑی نماز ہے جی؟ جنہیں نمازیں خشوع ہو سی, جنہیں نمازیں دل جمی ہو سی. خشوع والی نماز کیسی ہے؟ ٹھہر ٹھہر کر پڑھے. اب دیکھو ایک آدمی رکوع سے کھڑا ہو اور کھڑے ہونے کے بعد اگر وہ کہے سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد, کیوں جی؟ آپ اوپر کھڑے ہو جائیں, آپ کھڑے ہو رکوع کریں, شاباش پریکٹیکل کرا دیں, نیچے جائیں رکوع کریں 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم زور سے کہو. کچھ وقت لگا یہ وہنے پر انے تو نہیں ہونا. اے جی نمازہ سی پڑھنے آ, اے جی نمازہ ہونی ہیں, اے جی رکوع کرنے آ سی اتنی ٹھل لانے آ نہیں. تب پتہ لگا کہ تریاری سبحان ربی العظیم نہیں پہنے آ. سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہنے سے کچھ وقت لگتا ہے. اور ویکیو جمعین نماز تو بعد 6 سنتا جیسے پڑھی سن سارے شالیمار ایکسپریس بنے ہو سن یا نہیں, ایک ہی دوئی کو ترکھے ہو کے پڑھ سن جی مقابلہ رکھ پہ نا فلانا میرے تو پہلے گیٹ کراس کرے جو ہو ہی نہیں سکنا جی, ہم پہلے اس سے باہر نکلیں گے. اب ایسی نمازیں پڑھ کے پھر اللہ کو می استاد جی میں کہنا میں کہا دعائی نماز نہ آکھیں اللہ وسانا میں تاپے وسا دی اساں پتہ سی کتنے پانی جا سمجھ آئی ہے نا جی. دعا استاد جی کریں, استاد جی نے ٹھیکہ چاہیا ہاں استاد جی دانے دینے ہو نا جی. استاد جی دے دعاواں کراؤ تے پیچھے منہ گھڑ پائے نے وٹے پائے نے. استاد جی تو دعا کری پیچھے انہاں نہیں کرنی, سمجھ آئی نہیں نا جی, انہاں دعا نہیں کرنی. استاد جی ایسے پیچھے آواز میں اپنی مسجد کی آواز بند کر دیتی ہیں مقتدی نے, میں کہا پیچھو کسی آواز کٹی نا بارش اللہ پاک کیا سی میں دعا کر چھوڑنا پہ یہ ضرورت نہیں. دعا جڑا پہننا ہوا پہ کرنے سے تیار نہیں. تو واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک بادشاہ تھا, اس کے گھر میں ایک چور گیا چوری کرنے. جب چوری کرنے کے لیے اندر گیا تو میاں بیوی مشورہ کر رہے تھے, ان کو نہیں پتا چور آ گیا. چور سنا کہ ایک ہی پہ مشورہ ہونا, چور سن رہا ہے کہ وہ آپس میں مشورہ کر رہے ہیں. اور مشورہ کیا ہو رہا ہے؟ کاش ہمیں کوئی نیک اور پرہیزگار متقی نمازی آدمی ملتا تو ہماری ایک ہی بیٹی ہے صاحبزادی ہے, ہم اس کا نکاح اس کے ساتھ کر دیتے. چور نے سن لیا, اس آقا بھائی وہ خو صاحبزادی شہزادی بادشاہ نتری ملکہ بھائی صرف نماز پڑھنے سے مل رہی ہے, تو چلو بھائی چوری چھوڑو جاؤ نماز شروع کر دو. چوری نہیں کی گھر سے بادشاہ کے گیا, نماز پڑھنا شروع کر دی. نماز پڑھنا شروع کر دی, ٹوپی پہن لی, داڑھی رکھ لی, وہ بڑا بزرگ بن گیا. سوچنے لگا بادشاہ کو کیسے خبر ہوگی میں نمازی ہوں. تو بادشاہ کے محل کے قریب مسجد تھی, وہاں نماز. مسجد سے نکلے نہ بادشاہ کو وزیر نے بتایا کہ میں نماز پڑھنے گیا ہوں, ایک آدمی دیکھا ہے بڑا خوبصورت نوجوان ہے, اچھی نماز پڑھتا ہے, ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا ہے, اچھے طریقے سے پڑھتا ہے, دعائیں لمبی مانگتا ہے, خوب روتا ہے. بادشاہ نے کہا بس بھائی مجھے ایسے آدمی کی ضرورت تھی. بادشاہ نے کہا وزیر سے جاؤ اس سے بات کرو. بادشاہ کا وزیر گیا اور اس سے بات لمبی چوڑی کی, بانیاں سنائیں. اس نے کہا تو چاہتا ہے کہ بادشاہ کی بیٹی سے تیرا نکاح ہو جائے, اتنی اچھی لڑکی تجھے کہاں ملے گی؟ اس نے کہا تو لگتا بھی غریب ہے. ساری باتیں کی. اس نے کہا کل بتاؤں گا, پرسوں بتاؤں گا. بادشاہ نے کہا میں خود جاتا ہوں. جب بادشاہ آیا اور بادشاہ نے آ کر کہا کہ میں تجھے اپنی بیٹی دینا چاہتا ہوں, تو تیار ہے؟ اس نے کہا نہیں. پہلے نماز پڑھی بادشاہ کی بیٹی کے لیے, اب کہتا ہے مجھے لڑکی آپ کی نہیں چاہیے. تو بادشاہ نے کہا لوگ میری بیٹی کے رشتے کے لیے دور دراز سے آ رہے ہیں, بادشاہوں کے بیٹوں کے رشتے آ رہے ہیں, اور تو میری بیٹی کا رشتہ میں خود دے رہا ہوں نہیں دے رہا. اس نے کہا میرا ایسے بادشاہ سے رابطہ ہو گیا ہے, اب مجھے نہ دنیا کے بادشاہ چاہیے نہ اس کی بیٹی چاہیے. گل سمجھ آئی نہیں؟ اسی اس بادشاہ کو جمعہ پڑھنے پہ آنے ہیں, اس بادشاہ نے گھر پہ آنے جی 4 رکعت نماز واسطے اللہ تعالیٰ نے, 2 رکعت نماز واسطے اللہ تعالیٰ نے. اے جی انہوں نے ہونا جی ایسے کہہ رہے ہیں, اور پھر کھڑے ہو کر کہہ رہے جی نماز کے اندر اقرار بھی کر رہے ہیں کہ کھڑے کس کے سامنے؟ الحمدللہ رب العالمین. رب العالمین کا معنی کیا ہے؟ تمام جہانوں کا پالنے والا. رب کا معنی ہے پالن ہار, چھوٹے سے بڑا کرنے والا, کھلانے والا, پلانے والا, سلانے والا. اب بتاؤ رب العالمین, ایک جگہ رب آیا, پھر آپ نے رکوع کیا, پھر کہا 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم, 4 مرتبہ ہو گیا, پھر کھڑے ہوئے,
रब्बना लकल हम्द, फिर कहा 5 मरतबा हो गया, फिर आप सजदे में गए, फिर आपने कहा सुबहान रब्बियल आला 3 मरतबा, कितनी मरतबा हो गया मेरे भाई 8 मरतबा, फिर उठे आपने जलसा किया, फिर सजदे में गए, फिर कहा 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला, अब हो गया 11 मरतबा, एक रकत में 11, 4 रकतों में 44 मरतबा इकरार जुबान तो पे करना, 44 वारी पे आहना, 4 रकाता 4 रकाता और जुम्मे ने त्याड़े पढ़ सी 12 रकाता, 4 रकातों में 44, 12 रकातों में हिसाब लगा लो कम अज कम 160 120 मरतबा, 132 मरतबा एक आदमी 132 यारी जुम्मे ने ताड़े पे आना कि तू मां रोटी खिलाने वाला, तू मेरा पालने वाला, तू ही मेरा आका, तू ही मेरा दाता, 132 यारी जुबान तो इकरार करके फिर भी आना मैं न करता तो मेरा कहानी नहीं बढ़नी। तो की ख्याल ने साढ़े प्यो दादे तो कहानियां बना के गए न जी। हाँ जी, मेरे भी दादा नंबरदार है माशाल्लाह, भी कहानी बना के दी है 19 ते 19 ही राइस वालो साहब है तो 19 ते 19 है, तो मैं भी पूरे कर गए सा, तुसी कर गए सो अस्कर किसी की नहीं कर सकते हो, सारी जिंदगी दौड़ लाओ किसी भी पूरी कहते इंशाल्लाह मेरे को लावे तो मैं अक्सर जुत्ती मेरी ला सिर तले करता मां मारो, उन्नी पूरे भी नहीं हो सकने ने, सारी जिंदगी दौड़ सो, इस तो बेहतर सुकून नहीं रोटी चाहने हो ना थोड़ी जी कुर्बानी दो। कुर्बानी एक तो यही कुर्बानी जी असी करने पाए, इस कुर्बानियां भी सामने रखो इंशाल्लाह। ये कुर्बानी में मैं अपनी मसीद भी ये बयान करके आया कि वाजिब कुर्बानियां लोकत और लोग कुर्बानियां पर डंडियां मार रहे हैं लोकत ये सारी जिसको अद्धा तोला सोना जिस आदमी ने कार मौजूद है और 15,000 रुपए मौजूद हो उससे कुर्बानी वाजिब ने, समझ आई ने, जिसको अद्धा तोला सोना या नगद पैसे पाए या फर्नीचर पे या टीवी पे या मोबाइल फोन पाए या जितनी जरूरत या फजूल जरूरत तो हट के चीजान बिस्तरे पाए पांडे पाए, जिस आदमी ने 65,000 रुपए ने पांडे या नकदी सामान नकदी पैसे या उसको चांदी इतना पिया या अद्धा तोला सोना पिया या कार ने अंदर तिजारत में सामान पिया या कोठा बढ़ा के फालतू रखे तो रहना नहीं, इस आदमी से कुर्बानी वाजिब है। अगर न करसी तो इतना बड़ा मुजरिम है अल्लाह रसूल आका जिससे कुर्बानी वाजिब है न करे वो साड़ी ईदगाह नमाज ही पढ़ने ना आवे। और को तुसा नहीं मर्जी है हर आदमी या पत्ता कार थोड़ा थोड़ा त्रिमतियां बचा के रखनी, क्यों त्रिमतियां सियाणियां होनी उन्हें अल्हम्दुलिल्लाह पता होना, और तो सब कुछ विको जे घर करे नहीं कदे इट्टा वेचने पे ना तो इट्टा वेचो सोन ते नंगे ते रहना गवारा, छप्पर पा गए सोन पखुल मार गए सोन पर सोना वेचन ये हो ही नहीं सकना। मुश्किल वक्त भी आती थी त्रिमतियां मरदा ना की करना था नहीं सब्र करना ला महंगा था इतना नहीं, और त्रिमतियां मान क्या कि 1,00,000 ते 10,000 नहीं आसी नहीं अल्लाह की वे 1.5 तो पहुंचन देसना, समझ आइए 45 तो आ रहा 1,00,000 दावा ई राजी नहीं होनी नहीं पाए इतने पा के तो वह सोने उन्हीं पर पानियां ते मड़ो बेगाम होके नहीं करना कि गुत्ते को न पास ते 2-3 गिची जरा क्या कर की सोने लालियां पूरे साल ही फिरानी रही है पाया तो दे मजे तो के दिन और कुर्बानी दा कर त्रिमुन मरदे नहीं मेरे को तो कोई नहीं तो करने जो ला छोड़ो उसमें जरूरी इन कुछ पानियां इस बगैर इंसान जी नहीं सकना या सोने ना छप छप कर सा बस जी नहीं जी मर्दा नहीं जरूरत नहीं मड़ो ए जी होए कि जो कोई बादशाह आया तो जड़ाना एक त्रिमुत आई बड़ी सोहनी तो मुहब्बत उस नाल करने अभी भी त्रिमतियां ने जड़ाना एक कोने ना त्रिमतियां नहीं मान के मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह त्रिमती नहीं मान के चलना त्रिमती नहीं मनने बगैर मैं नहीं मगर ऊ लोका वाला काम नहीं जिसा रन मुरीद आने कि त्रिमुत गलत भी पकड़ानी तो चलो भाई खैर त्रिमती नहीं चढ़ा खान से चलना वो तबाह ए जो होना कि जिस तरह बादशाह होया एक आदमी आना मच्छी आन के दे बादशाह आगे मच्छी पेश हुई बादशाह वेखी मच्छी उस आका जी माँ पसंद आ गई मच्छी आई 2 रुपए नहीं बादशाह आका 400 रुपए चाह दो जी 400 रुपए चाह दो जी 400 रुपए चाहते ने बादशाह जिसले उस आदमी टोरा तो त्रिमुत आगो जालुम की 2 रुपए नहीं मच्छी थी 400 रुपए चाहते बहुत बड़ा नुकसान की उस आको करेगी इस आका साथ तो कोई पाना कर तो को छिक्के नो उस सदना बादशाह वो मच्छी वाला जड़ा कन्ना तक है कन्ना तक समझो ना वो मच्छी वाला मुड़ गया तो उस आका बादशाह के उस आको मच्छी के जी आन के दी है उस आका कदे आका ना नर नर रे मच्छी तो तू आकी माँ तो भाई मादी लोड़े कदे आका मादी तो तू आकी माँ नर लोड़े किसी तरीके से बसाना ही वो कन्ना तक गया उस ना यार मच्छी के जी आती है नारे जा मादी इस आका नार मादी नहीं खदड़ाई ये खदड़ा मच्छिया उस आका वाह जबरदस्त 400 दिरहम और दे उस 400 और मारे ने कितने हो गए जी 800 और त्रिमतियां और जी तकलीफ होने लग 800 रुपया चला गया 400 नहीं बजाय 800 गया त्रिमुद रोनी परेशान होनी है फिर मर्दे आनी की इस आका होने की करा इस आका निकलने वाले उस काम कीते है एक सिक्का तले पे है वो चोरी करके जो भी पाया तो चोर सजा तो मिलनी चाहिए तू सदोस आपको तू चोर है को सिक्का भी गिरो थे 800 दिरहम भी जा गिरो वो जिसने मुड़ के आया बादशाह को जी होने की मसला
اس آقا ظالم 800 روپے تو نہ چاہتے یا تو لالچی آدمی تلو بھی ایک سکہ جا کری اس آقا توبہ 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 800 میرے کول ماں روپے نہیں کی لوڑے میں تو تلو تاں چاہیا بادشاہ تیرا فوٹو ہے میں کہا کوئی اتنے پیر نہ رکھے اس آقا واہ 400 اور دے اس 400 روپے اور دیتا تے پھر اس بعد اعلان کی کیتا کہ ترمتی نے نہ منیو جس منی تے میرے آنگوڑے جب پھس سی اے جڑے ترمتی نہیں مننے تو قربانیاں ہی پہ نہیں کرنے تو رقم بھی پسائی کھڑنی نے کچھ منو تے کچھ چھوڑو قربانی واجب نے تو کرسو انشاءاللہ اللہ پاک چاہتا ہے اجر بھی مل سنے گوشت بھی اچھے طریقے نال تقسیم کرو غریباں بھی دو آپ بھی کھاؤ الحمدللہ اس لیے اللہ پاک برکات دنیا بھی دے سی جو کچھ کہا رب تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ